الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ واجب احترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اللہ کا رنگ، اور اللہ سے کس کا رنگ خوبصورت ہے اور ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی کہ یہ کائنات جلوہ گاہ باری تعالیٰ ہے، اور اس حوالے سے نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی سے استفادہ کر رہے تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولوی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر تشریح میں چل رہا ہے ہمارا آج کل، اس کو سماعت فرمائیں شعر کو: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی۔ جتنی بھی کائنات ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی جلوہ گاہ ہے۔ ذات باحت جو ہے، جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے، یہ بے رنگ ہے، بے جوہت و بے کیف ہے۔ اس کا کوئی اپنا رنگ نہیں ہے، بلکہ اس کی بے رنگی کائنات کی ہر شے کو اس کے اپنے رنگ کی نمود و اظہار کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ گویا اگر ذات باری تعالیٰ کی بے رنگی کار فرما نہ ہو تو اس کائنات کی کوئی رنگین شے اپنا رنگ ہی نہ دکھا سکے۔ اس مسئلہ کی آئیے وضاحت کرتے ہیں ایک روزمرہ زندگی کی مثال سے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، الیکٹرکسٹی یعنی بجلی ایک انرجی کا نام ہے، توانائی کا نام ہے۔ اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں کھمبوں کے اوپر جو تاریں لگی ہوئی ہیں، ان میں کوئی رنگ دار چیز آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن جب کوئی پرندہ بھی بیٹھ کے دو تاریں اس کو ٹچ کرتی ہیں تو وہ اسی وقت جل کر اتنی انرجی ہے کہ وہ راکھ ہو جاتا ہے، اس کی جان تلف ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اس کا اپنا رنگ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس تار کے کنیکشن سے اس کے آگے 10,000 20,000 بھی بلب لگا دیں، جیسا کہ شادی بیاہ یا دوسرے فنکشنوں میں ہوتا ہے، ملکی تہواروں میں ہوتا ہے کہ کنیکشن ایک ہی بجلی کا ہوتا ہے، اس کے آگے مختلف رنگوں کے بلب لگا دیے جاتے ہیں، تو جو بلب کا رنگ ہے، گرین ہے، ریڈ ہے، بلیک ہے، وائٹ ہے، کوئی بھی ہے، اسے بجلی کے سبب اپنے رنگ کی نمود کا یعنی اظہار کا موقع مل جاتا ہے۔ اب اگر یہ کہے بندہ کہ بجلی جی 10-20 ہزار مختلف بلبوں کے رنگ میں موجود ہے، تو یہ بالکل درست ہوگا، کیونکہ اسی کی وجہ سے بلب جل رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ بات کر دینا کہ بجلی کے بھی اپنے ہی اتنے رنگ ہیں، یہ غلط بات ہے کہ جتنے بلبوں کے رنگ ہیں اتنے ہی اس کے رنگ ہیں، اسی صورت نظر آ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ بجلی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن اس کو دوسرے رنگ دینے میں قوت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی۔ بجلی کے اتنے رنگ نہیں ہیں جتنے بلبوں کے ہوتے ہیں، وہ تو بے رنگ ہے، صبغۃ اللہ ہے، جیسے اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن ساری کائنات کی رنگینی اسی کے دم خم سے ہے، اسی کی وجہ سے وہ حی قیوم ہے، ہر ایک کو قائم رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ اگر کہیں کہ بجلی کے بھی اتنے رنگ ہیں جتنے بلبوں میں رنگ نظر آ رہے ہیں، تو یہ محض ایک حماقت ہے، خام خیالی ہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ بجلی ہر رنگ کے پیکر میں رنگی ہوئی ضرور نظر آتی ہے، یعنی بجلی کا رنگ بھی وہی نظر آتا ہے جو بلب کا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب کسی بلب کو بجلی محض اس لیے نہیں کہا جا سکتا
کہ بجلی اس کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے، اس لیے کہ وہ تو بلب کا اپنا رنگ ہے، بجلی کا رنگ تو نہیں ہے۔ بجلی نے اس رنگ کو ظاہر کر دیا ہے جلا کر، بجلی کا رنگ نہیں ہے، کیونکہ وہ بجلی تو ہے ہی بے رنگ۔ جس طرح بجلی کے ہزاروں رنگ نہیں ہیں کیونکہ وہ بجلی بے رنگ ہے، لیکن بہت سارے بلبوں کو جتنے اس کے آگے رنگین بلب لگا دیتے ہیں، اس بے رنگ کی بے رنگی کار فرما ہوتی ہے، اور اس پر کسی کا رنگ کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ رنگوں کو اظہار کرتی ہے۔ وہ اس کے تعینات ہیں، وہ رنگوں کو اظہار کرنے کی توفیق دیتی ہے بجلی۔ اتنے رنگ اس کے اپنے نہیں ہیں، بلبوں کے رنگ جو اس کے اندر اس کے کیے ہوئے شیشے میں اس کو ظاہر کر دیتی ہے۔ باہر سے بھی نظر آتے ہیں لیکن روشنی تو نہیں دیتا نا بغیر بجلی کے بلب۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میں نے بجلی کی مثال اور بلب کی مثال دے کر آپ کو رنگینی سمجھائی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب اگر ہر بلب کو بجلی کا تعین یا اس کے جائے ظہور یعنی مظہر سمجھنے کی بجائے اسے بجلی کا نام دینا اور یہ کہنا کہ بلب اور بجلی ایک ہی چیز ہے کیونکہ بجلی ان میں موجود ہے، غلط ہے، محض غلط ہے، کم علمی ہے، حماقت ہے، غلط بات ہے۔ اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے، اب سمجھیں کہ کائنات جو تعینات کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے ہر تعین چیز پر اپنا اپنا ایک رنگ ہے، درختوں کا رنگ، پہاڑوں کا رنگ، پہاڑوں کے کئی رنگ، انسانوں کے رنگ، جنوں کے رنگ، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، پوری کائنات ہے، اس کا رنگ ہے کائنات کے تعینات کا، اور اس رنگ کی وجہ نمود اظہار بجلی کی طرح ذات باری تعالیٰ ہے، صبغۃ اللہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہ کہ ہر تعین اور ہر رنگ میں چونکہ ذات باری تعالیٰ کی بے رنگی ہی کار فرما ہے، لہٰذا تمام تعینات عین ذات ہیں، ان میں کوئی فرق مرتبہ نہیں۔ یہ محض حماقت، جہالت اور کم علمی ہوگی، لا علمی ہوگی، بے وقوفی ہوگی۔ اللہ چیزوں کو رنگ دیتا ہے، اظہار کرتا ہے، اپنی صفات اس میں نہیں ڈالتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر تمام رنگوں کی وجہ نمود اس کی بے رنگی ہے جیسے بجلی کی مثال سے سمجھایا ہے، تو پھر کافر و مومن، اچھے اور برے انسان، اصنام اور غیر مذاہب کے اوتاروں اور دیوتاؤں میں بھی اسی کی تو بے رنگی کار فرما ہے، وہی تو مالک ہے۔ اس کا جواب عزیزان گرامی قدر یہ ہے کہ وحدت الوجود کہ یہ معنی نہیں ہے جس طرح کہ جاہل لوگوں نے سمجھ لیا ہے، یا جو جاہل لوگ نہ سمجھنے کے باوجود نیک لوگوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، تو یہ جہلا طبقہ ہے ایسا جو بیان کرتا ہے۔ وحدت الوجود کی یہ معنی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں موجود ہے، نہ، وہ اپنی وحدت پہ قائم رہتے ہوئے ہر چیز کے تعینات میں اپنی ذات و صفات کا اظہار کرتا ہے، جبکہ وہ اپنی ذات و صفات اس میں قائم رہتی ہیں، ذات و صفات اس میں شفٹ نہیں ہوتی، حلول نہیں ہوتی۔ اب جیسا کہ عزیزان گرامی قدر میں نے بات کی کہ جس طرح ہزاروں بلب بجلی کے ایک وجود کار فرما ہے، بجلی اکیلی ہے، اسی طرح کائنات کے ہر تعین میں ذات کی، اللہ رب العالمین کی ذات کی اکائی موجود ہے۔ بھاری جیسے کارخانے اور مشینیں بھی بجلی پر چلتی ہیں، اور نازک سے نازک کام بھی بجلی سے ہوتے ہیں، مگر ہر مقام پر بجلی کا انداز ظہور مقام کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تمام ہیوی ڈیوٹی اور نازک سے نازک کاموں میں بجلی ایک اکائی کی صورت میں موجود ہوتی ہے، اسے ہی وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ ساری کائنات اللہ رب العالمین کے دم خم سے ہے، وہ حی قیوم سے قائم رکھے ہوئے ہے، زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ساری رنگینیاں، ساری خوبصورتیاں، ساری جلوہ افرینیاں، ساری نیرنگیاں اسی اکائی یعنی اللہ وحدت الوجود جو ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے وجہ سے ہیں۔ اسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات پر قائم رہتے ہوئے اپنی ذات کا تعینات میں جو اللہ نے اظہار کیا ہے۔ ہم
امجد حیدرآبادی کی آخر میں وقت بہت ہو گیا کہ رباعی سماعت فرمائیں، پھر اجازت چاہوں گا پرسوں تک۔ ذرہ ذرہ میں ہے خدائی دیکھو، ذرہ ذرہ میں ہے خدائی دیکھو، ہر بت میں ہے شان کبریائی دیکھو، عادات تمام مختلف ہیں باہم، ہر ایک میں ہے مگر اکائی دیکھو، اکائی ایک ہے، قل واللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، سب اس کی اظہار ہے ذات و صفات کا، اسے ہی وحدت الوجود کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔